रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। काफ़ी दिनों से माहौल में एक लहर चल रही थी, एक बात चल रही थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा उलमा कराम शामिल थे और कुछ अवाम भी शामिल थी। और वो लहर ये थी कि इंजीनियर साहब को गिरफ़्तार किया जाए, इंजीनियर साहब को मुल्क से बाहर भेज दिया जाए। और काफ़ी अवाम इस बात के वजह से परेशान थी, और ख़ास कर जो इंजीनियर साहब के चाहने वाले हैं, जो इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स हैं, वो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा हद तक परेशान थे कि पता नहीं क्या होना है, क्या होगा। ज़ाहिर है ये बात बाइसे परेशानी है भी, एक परेशानी की बात ये है भी, क्योंकि जो लोग एक दूसरे के पीछे नमाज तक नहीं पढ़ते, जो लोग एक दूसरे की मस्जिद में जाना गवारा नहीं करते, जो लोग एक दूसरे के इमाम को इमाम तक नहीं मानते, जो लोग एक दूसरे को काफिर से कम का टाइटल नहीं देते, जो लोग एक दूसरे को मुसलमान मानना ही गवारा नहीं करते, वो लोग एक सफ़ में खड़े हो गए हैं, एक दूसरे को भाई और दोस्त कह रहे हैं। तो फिर परेशानी की बात तो है ना कि जो लोग एक दूसरे को मुसलमान तक नहीं मानते, वो लोग सिर्फ हक को ना मानने के लिए, कुरान हदीस को ना मानने के लिए एक सफ़ में खड़े हो गए हैं और एक दूसरे को भाई और मुसलमान कहना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए ये बात बाइसे परेशानी है, क्योंकि जो इंसान इन सब को मुसलमान कहता है, इनके पीछे नमाज़ें पढ़ता है, ये लोग सिर्फ उसकी मुखालफत के लिए, हक बात की मुखालफत के लिए एक दूसरे के भाई बन चुके हैं। इसलिए ये स्टूडेंट्स के लिए और इंजीनियर साहब के चाहने वालों के लिए एक बाइसे परेशानी बात थी। खैर, इसी दौरान इंजीनियर साहब का एक बयान आ गया कि जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि कोल्ड वार हम विन कर चुके हैं, और इस बात को उन्होंने अपने बयान में क्लियरली बता दिया है कि हम इस कोल्ड वार को अल्हम्दुलिल्लाह विन कर चुके हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और इस फतेह पर, इस कोल्ड वार की जीत पर मैं इंजीनियर साहब को, इंजीनियर साहब के चाहने वालों को और उनके स्टूडेंट्स को सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये बात हकीकत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात 100% सच है कि इंजीनियर साहब और उनके स्टूडेंट्स जो हैं इस जंग को, इस कोल्ड वार को अल्हम्दुलिल्लाह विन कर चुके हैं, जीत चुके हैं। इसकी वजह सबसे पहले मैं इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स को बताता हूं, क्योंकि वो बात को जल्दी समझ जाते हैं। उसके बाद मैं फ़िरका परस्तों को और जिन लोगों ने ये कैंपेन चलाई है उनको समझाता हूं, उनको बताता हूं, क्योंकि वो बात को देर से समझते हैं। क्योंकि फ़िरका परस्ती की सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि फ़िरका परस्त जो होते हैं वो हक बात को देर से समझते हैं। सबसे पहले मैं इंजीनियर साहब और उनके चाहने वालों को और उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कोल्ड वार वाकई ही जीत चुके हैं। उसकी वजह ये है कि जितने भी फ़िरका परस्त हैं, जितने भी ये लोग कैंपेन चला रहे हैं, वो जो मर्ज़ी कर लें, सबसे बड़ी शिकस्त की वजह उनकी ये है कि उनकी चीखें निकल रही हैं। और इंजीनियर साहब ने जो अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है, उसमें उन्होंने बिल्कुल तसल्ली के साथ अपने स्टूडेंट्स को, अपने चाहने वालों को इस बात की तसल्ली दी है कि आप परेशान ना हो। यानी कि फ़िरका परस्तों की सबसे बड़ी शिकस्त की वजह यह है कि ये लोग इंजीनियर साहब के हौसले को पस्त नहीं कर पाए, उनकी हिम्मत को पस्त नहीं कर पाए। यही इंजीनियर साहब की और उनके चाहने वालों की सबसे बड़ी फतह है। ये है उनकी कोल्ड वार का जो विन करने का एक मकाम है, वो ये है कि ये लोग इतनी कैंपेन चलाने के बावजूद सिर्फ इंजीनियर साहब के हौसले तक को पस्त नहीं कर पाए। इंजीनियर साहब ने अपने बयान में सबको इस बात की तसल्ली दी है कि आप लोग इनकी चीखें एंजॉय करें, कोल्ड ड्रिंक पीकर, चिप्स खाकर। इसका मतलब है कि उनके हौसले तक को आप पस्त नहीं कर पाए, उनकी हिम्मत को पस्त नहीं कर पाए। तो ये है उनकी फतेह की सबसे बड़ी निशानी, उनके कोल्ड वार की विन की सबसे बड़ी निशानी। तो इस पर मैं एक बार फिर इंजीनियर साहब को, उनके चाहने वालों को और उनके स्टूडेंट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। चिप्स खाएं, कोल्ड ड्रिंक पिएं और एंजॉय करें। अब मैं बात करता हूँ उन लोगों की जिन लोगों ने ये कैंपेन चलाई है और
انجینئر صاحب کو کہتے ہیں کہ گرفتار کیا جائے یا ان کو ملک سے باہر بھیج دیا جائے. تو ان کو میں ایک ایڈوائس کرنا چاہتا ہوں, ان کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کے پاس کوئی رتی برابر عزت بچ گئی ہے تو اس کو گھر میں بیٹھ کر انجوائے کریں. اس طرح سڑکوں پر آنے سے کچھ نہیں ہونا اور نہ ہی کچھ ہوگا, کیونکہ اس طرح صرف آپ لوگوں کے فرقوں کی پستی ہوگی, آپ لوگوں کی عزت میں فرق پڑے گا. میں آپ لوگوں کو اس بات کی مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں, شاید ان فرقہ پرستوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے. اگر آپ لوگ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو لوگ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں, ان کے چاہنے والے ہیں, جو قرآن پاک کی طرف آ چکے ہیں, قرآن اور حدیث پر عمل کرنا شروع ہو گئے ہیں, کیا وہ واپس چلے جائیں گے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. مثال کے طور پر میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جب میں نے انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا اور ان کے عقائد کے مطابق قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا, اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا اور حدیث کو ان کے عقائد کے مطابق پڑھنا شروع کیا, تو مجھے پتہ چل گیا کہ جو باتیں ہمیں پہلے بتائی گئی ہیں وہ قرآن حدیث کے ساتھ میچ نہیں کرتی. جو انجینئر صاحب نے باتیں بتائی ہیں وہ قرآن حدیث کے ساتھ میچ کرتی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح آپ کریں گے تو میں دوبارہ اس جہالت والی زندگی میں چلا جاؤں گا؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا, بلکہ الٹا اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ جب آپ لوگوں نے اس طرح کی کیمپین چلانا شروع کی تھی تو میں خود کنورٹ ہوا اور میں نے اپنے بھائیوں کو, ان کے بچوں کو اور جتنے بھی میرے عزیز ہیں, کم سے کم 25-30 وہ سارے ہی قرآن حدیث کے مطابق ان عقائد پر آ چکے ہیں. یعنی کہ میں اکیلا تھا, اب الحمدللہ 25-30 ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ لوگ ایسا کرتے ہیں, انجینئر صاحب کو گرفتار کروا لیتے ہیں یا وہ ملک سے چلے جاتے ہیں, تو کیا میں وہ جہالت والی زندگی میں واپس چلا جاؤں گا یا جو میرے عزیز و اقارب ہیں وہ جہالت والی زندگی میں واپس چلے جائیں گے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ ہے آپ کی سب سے بڑی شکست اور یہ ہے انجینئر صاحب کی سب سے بڑی فتح, بلکہ ان کی کیا ہے, یہ اسلام کی فتح ہے, آپ لوگوں کی فرقہ پرستوں کی شکست ہے. اب میں آپ لوگوں کو مزید سمجھانے کے لیے انجینئر صاحب کے کچھ سٹوڈنٹس دکھاتا ہوں اور کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, اور یہ چند ہیں, دوسرے لاکھوں کی تعداد میں ہیں. اگر میں سب کا بتانا شروع کر دوں تو 3-4 گھنٹے صرف سٹوڈنٹس کی لسٹ چلانے میں لگ جائے گی. اس لیے میں صرف آپ کو اشاراتاً سمجھانے لگا ہوں کہ یہ جو سٹوڈنٹس ہیں انجینئر صاحب کے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب یہ انجینئر صاحب گرفتار ہو جائیں گے یا وہ دنیا سے چلے جائیں گے یا پھر وہ ملک سے چلے جائیں گے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سارے لوگ دوبارہ گندگی میں چلے جائیں گے, فرقہ پرستی میں چلے جائیں گے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا, کیونکہ جس بندے کو پتہ چل چکا ہے کہ قرآن پاک میں جو لکھا ہوا ہے وہ جو آپ لوگوں نے بتایا ہوا ہے اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا, تو وہ دوبارہ جہالت کی زندگی میں نہیں جائیں گے. مثال کے طور پر اگر کسی کو پتہ چل چکا ہے کہ قرآن پاک میں ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب یا علی مدد نہیں ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ قید ہو جائیں گے, گرفتار ہو جائیں گے تو یہ دوبارہ جہالت والی زندگی میں چلے جائیں گے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. اور جس انسان کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ یا رسول اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے فرقے کے دائرے کے اندر محبت رکھنی ہے, جس کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا مطلب اور ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور میری محبت کے درمیان میں اگر میرا باپ بھی آئے گا تو وہ بھی فارغ ہے. جس کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ حضور پاک کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے, تو کیا آپ اس کو فرقے کی محبت سکھائیں گے کہ صرف فرقے کے دائرے کے اندر رہ کر حضور پاک سے محبت کرنی ہے؟ وہ کبھی بھی جہالت کی زندگی میں نہیں آئے گا. اسی طرح جس کو پتہ چل چکا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توحید کی جو ہے وہ احترام یا عزت نہ کی جائے یا علی مدد پکارا جائے, جبکہ حضرت علی نے یہ فرمایا نہیں ہے. اور جن کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ اہل بیت کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے ہم غلط الفاظ استعمال کریں, ان کی گستاخی کریں, بلکہ یہ تو ان کے مخالفین کرتے تھے. جو ایسا کرتا ہے وہ ان کے مخالفین کا پیروکار ہے, اہل بیت کا نہیں ہے. جس کو یہ باتیں پتہ چل چکی ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ دوبارہ جہالت کی زندگی میں چلا جائے گا؟ اسی طرح جو صحابہ کرام کی رٹ لگاتے تھے, ان کو جب یہ پتہ چل چکا ہے کہ اہل بیت کی محبت بھی ہے تو وہ کبھی بھی جہالت کی زندگی میں واپس نہیں جائیں گے. اس لیے میرا آپ لوگوں سے ایک برادرانہ مشورہ ہے کہ جو آپ لوگوں کی زندگی میں بچی کچی فرقوں کی عزت ہے اس کو گھر میں بیٹھ کر سیو کر لیں. اس طرح سڑکوں پر آنے سے کچھ نہیں ہونا, کیونکہ آپ جس بندے کا ایک حوصلہ تک پست نہیں کر پائے
تو آپ لوگوں کو کیسے ان سے پیچھے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ سچائی کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ قرآن اور حدیث کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ فرقوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لہٰذا میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اپنی عزت جو آپ لوگوں کی رتی برابر بچ گئی ہے اس کو سیف کر لیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ان کی نہ گرفتاری سے، نہ ان کی زندگی موت سے، نہ ان کے ملک سے جانے سے۔ اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دے اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، احادیث کو پڑھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فرقہ واریت کی لعنت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور جو لوگ قرآن پاک کو اور اسلام کو سڑکوں پر آ کر بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے دور رکھے اور قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔